اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نکاح سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ کسی کا کوئی اور رشتہ، کوئی اور تعلق، اس کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا، ایک ہی نام ہے اور وہ ہے بندے کا خدا سے رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے۔ اور یہ اتنا باکمال رشتہ ہے، اتنا باکمال رشتہ ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس لفظ کو اختیار نہیں فرمایا، حضور نے اس لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا تھا کہ میں نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا نبی اور بادشاہ بننے کا، تو میں نے کہا مولا نہیں، تو بادشاہت رہنے دے، تو مجھے نبی اور بندہ بنا لے، تو مجھے نبی اور اللہ کرے آپ کو بھی وہ لذت حاصل ہو جو حضور بیان فرما رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو وہ کیف، وہ سرور حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کی تڑپ رکھی ہے انسان کے وجود میں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہ انسان کے وجود کی ضروریات ہیں۔ اسی طرح اس کے وجود میں عبادت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو ملے گا کہ انسان درختوں کو پوجتا رہا، چاند کو پوجتا رہا، ستاروں کو پوجتا رہا، یہ پتھروں اور پہاڑوں کی اور بتوں کی پوجا کرتا رہا، یہ تو ملے گا۔ اور ایسے بھی بدبخت ہوئے جنہوں نے معاذ اللہ شیطان کو خدا مان لیا۔ ہر جگہ آپ کو یہ تو ملے گا پوری تاریخ انسانیت میں کہ کسی نے کسی کو پوجا ضرور ہے، یہ نہیں ملے گا کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ کسی نے کسی کی عبادت نہ کی ہو۔ لوگ گمراہ ہوئے تو غلط جگہ پہ چلے گئے، لیکن بندگی کی لذت اور عبادت کا ذائقہ اللہ نے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں صاحب ایک عجیب سی بے چینی ہے، کچھ کھو سا گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، لیکن ایک بے سکونی سی ہے، ایک لایانی سا خوف ہے، ایک انجانا سا درد ہے۔ تو بھائی وہ درد یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، تجھ سے نا عبادت الہی کا جذبہ کھو گیا ہے، غلط جگہ سکون ڈھونڈنے لگا ہے، تو نے کلب میں سکون ڈھونڈا ہے، یاروں کی محفل میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی شعر و سخن میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی تو نے میٹھی رسیلی خوبصورت باتوں میں سکون ڈھونڈا ہے۔ سکون تو میں نے اپنی بندگی میں رکھا ہے، سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، لذت تو میں نے عبادت میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے تھے کہ میری بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اصل ہے، عبادت اصل ہے، عبادت روح ہے، عبادت مقصد ہے، عبادت انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ عبادت نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، عبادت نہیں کرے گا تو بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ عبادت اسے اللہ کے قریب کرے گی، عبادت اس کے دل میں نور پیدا کرے گی۔ عبادت جب یہ عبادت کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا، پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرمائے گا۔ اب میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو، اللہ کا بندہ نفل پڑھ کے، صلاۃ اللیل پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، نفل پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، تو یہ بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ اگر کسی کے شرک کو غش آنے لگ جائے تو وہ بخاری مسلم جا کے پڑھے، اگر کسی کو دقت ہونے لگ جائے نا، پریشانی بڑی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، بخاری مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرا بندہ جب کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زبان کس کی بنتا ہے؟ بھائی ادھر فتویٰ دینا، ادھر نہ دینا، ادھر فتویٰ دینا، کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔
جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر سنتا کس طرح ہے کہ مرید پاکستان میں پکارتا ہے تو غوث اعظم بغداد میں سنتے ہیں، پھر اس طرح سنتا ہے۔ پھر وہ بولتا کس طرح ہے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آواز دیتے ہیں تو اللہ روحوں تک آواز پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہ پکڑتا کس طرح ہے، پکڑتا کس طرح ہے، ہاتھ کس طرح ڈالتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے میدان میں کودتے ہیں، کافر قلعے کے اندر بند ہیں، ان کی دیواروں پہ بھی زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے پکڑا ہے، اب میری پکڑ سے تم چھوٹ سکتے اب مشکل ہے۔ اور چلتا کس طرح سے ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کے اس پیر کو بھی جانتا ہوں جو ہر روز عصر کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز مدینے میں آ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ قدم ان کے ہیں پر طاقت کس کی ہے؟ میں نے بخاری مسلم پیش کی۔ لیکن یہ ملتا کسے ہے؟ کسے ملتا ہے جو فجر کے وقت بھی کہے کہ میں کعبے پڑھ کے آیا ہوں، سویا رہے، زور کے وقت بھی لیٹا ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں نے بیت المقدس میں پڑھی ہے، اور مغرب کا وقت ہو تو کہے نہیں میں تو پڑھ آیا ہوں جا کے حرم شریف میں۔ او خدا کے بندے، حضور نے فرمایا جو فرض کے علاوہ نفل کی کثرت کرے پھر اس کی مقام بندگی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے کہ جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے رب ایسا کر دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندگی اسے نصیب ہو، جب وہ اللہ کا بندہ ہو۔ میں نے جو لفظ کہے تھے ان لفظوں کی تاثیر کو ذرا سمجھیے گا۔ بندے کا خدا سے رشتہ ہی بندگی کا ہے، بندے کا رشتہ ہی بندگی کا ہی تو رشتہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حضور کتنی کو بندگی کریں؟ بڑا پیارا لفظ ہے، حضور کتنی کو کریں؟ تو حضور نے فرمایا تو خلوص سے وضو کر، خلوص سے اللہ اکبر کہہ کے قیام باندھ، خلوص سے رکوع کر، عاجزی والا سجدہ کر۔ فرمایا 2 رکعتیں خلوص سے پڑھ تو صحیح، رب تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ 2 تو پڑھ، 2 پڑھنے پہ اللہ جنت دے دے گا، پر پڑھ خلوص سے، پڑھ خلوص سے پڑھ۔ 2 رکعت بندگی نہیں کرتے لوگ، بڑا مشکل ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں محفل میں 2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آیا تو نکل گئے۔ یوسف بن عبداللہ بن عبد السلام، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے، اور حضرت ابو درداء ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا۔ کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا حضرت سیدنا ابو درداء بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا، دوستی نبھانے آیا ہوں، تو آپ پر آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کریں۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے، اس وقت میں سچ بولتا ہے، سچ۔ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں، میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں پلے سے باندھ لینا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے۔ فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا۔ حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے، اس بات کو سمجھیے۔ فرمایا جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں، مٹی پہ، صف پہ، سیمٹ پہ، اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا، یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر۔ بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ کس جگہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندگی کی لذت، سرور، کیف، ریحاں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے!
حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم میں۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، حضور کیا فرمایا؟ اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ کے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑی لمبی، نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت نہیں جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد سے۔ او خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا۔ میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں؟ بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے، تنے تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبوی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا، اس بات پر میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا، اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا۔
جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا. مصلی آباد کرے. مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی. من کے اندھیرے دور ہوں گے, روح کی کساوتیں دور ہوں گی. انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے. حسد کون کر رہا ہے, مخالفت کون کر رہا ہے, جھگڑا کون کر رہا ہے, بغض کون پیدا کر رہا ہے.